اچھا، تو اب یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ آپ کا بڑا ہو گیا تھوڑا سا، اب اسکول جانے لگا، تو جب وہ اسکول جانے لگا تو اس میں بھی پیرنٹس کو پھر ظاہر ہے اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ماں کو، کیونکہ اب وہ اسکول جائے گا، وہ نئے لوگوں سے ملے گا، نئے بچوں سے ملے گا، ٹیچرس سے ملے گا، وہاں کا ماحول کیا ہے، اس نے کس طرح کے دوست بنائے ہیں، وہ کس طرح کے بچوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، تو یہ چیز بھی ماں کو دیکھنی ہے۔ اس کے بعد بچوں میں اچھی عادتیں پیدا کریں، شیئرنگ کی عادت پیدا کریں، اس کے ساتھ آپ بچہ بن جائیں، جب اسکول سے آئے تو اس کے ساتھ آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کریں، اس سے پوچھیں کہ بیٹا آج کیا پڑھا، کیا ہوا، کیا گیمز کھیلے، آپ کا فرینڈ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس طرح سے بچہ آپ سے کلوز ہوگا۔ اور دیکھیں بچہ ہو یا بڑا ہو، کسی سے بھی اس کے متعلق بات کی جائے یا وہ کوئی کام کر رہا ہے پڑھ رہا ہے اس کے متعلق بات کی جائے تو ہر بندہ خوش ہوتا ہے اور دلچسپی سے اس کا جواب دیتا ہے نا، تو ظاہر بچہ بھی خوش ہوگا، میری امی مجھ سے پوچھ رہی ہیں، وہ مزے مزے میں آپ کو ساری باتیں بتائے گا۔ تو یہ بچپن ہے، آپ اس میں اس کو کوئی نصیحت بھی کر سکتی ہیں، کوئی اچھی بات بھی بتا سکتی ہیں، اس کو اپریشیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اور بڑا ہوگا، اب اس میں یہ کہ دیکھیں ہر بچے کی ذہنی سطح ایک سی نہیں ہوتی، کچھ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کن ذہن کہہ لیں یا کم ذہن والے ہوتے ہیں، کم ذہانت والے ہوتے ہیں، اور کچھ ایک درمیانے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر بچے ایک درمیانے لیول کے ہوتے ہیں۔ بہت کم بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہوں۔ تو جب بچہ پڑھائی میں کچھ اس کو پرابلم ہو، اس کے مارکس کم آ رہے ہیں یا تھوڑا سا الجھ رہا ہے، نہیں پڑھا جا رہا، ضد کر رہا ہے، کچھ بھی ہے، تو اسے پیار سے سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ خود کوشش کریں، دیکھیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کم از کم ان کو تو جو ہے پیرنٹس وہ خود ہی پڑھائیں، میرا کہنا تو یہی ہوگا، ان کو ٹیوشن نہیں بھیجیں، کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں، ابھی وہ آپ نے ان کو اسکول بھیج دیا، پھر وہ گھر آتے ہیں تو قاری سے بھی پڑھتے ہیں، پھر وہ ٹیوشن بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اگر مائیں پڑھی لکھی ہیں، ماشاء اللہ آج کے دور کے ماں باپ پڑھے لکھے ہیں، تو وہ چھوٹی کلاسز میں تو بچوں کو پڑھا سکتے ہیں نا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، جو ماں باپ پڑھاتے ہیں وہ کوئی ٹیوشن سینٹر والا ویسا نہیں پڑھا سکتا، کہ ان کے پاس اور بچے بھی ہوتے ہیں اور آپ کے صرف آپ کے ہی بچے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ جتنی توجہ سے اپنے بچوں کو پڑھا سکتی ہیں اتنی توجہ سے کوئی اور نہیں پڑھا سکے گا۔ اور بچہ یہ ہے کہ آپ اس کی نیچر بھی جانتی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کس چیز سے بہل جائے گا، کون سا کام یہ اچھی طرح کر سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ بچے کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، اس کو تھپکی دیں، تھپکی مطلب کیا، اس کو اپریشیٹ کریں۔ دیکھیں یہ صرف بچوں کے ساتھ نہیں ہوتے، بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی نے کوئی کام کیا اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو بندہ خوش ہوتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ بڑھ کر اور اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی چیز بچوں میں بھی ہوتی ہے۔ اگر اس نے کچھ صحیح نہیں کیا تب بھی آپ یہ نہیں کہیں گے تم تو کن ذہن ہو، تم تو کر ہی نہیں سکتے، اور تم تو کبھی اچھے نمبر نہیں لے کے آتے ہو، مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے۔ اس بچے کو دیکھو، لیکن کبھی اپنے بچوں کو دوسرے کو کمپیئر نہ کریں، کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ چیز بچوں میں بچپن سے ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جب ان کو بار بار کسی کمپیئر کیا جاتا ہے، اس کو دیکھو، اس کے مارکس دیکھو، اس کا رزلٹ دیکھو، اس کی ہر چیز میں جب اس کی تعریف ہوتی ہے کسی اور بچے کی، چاہے وہ کوئی بہن بھائی ہو، کوئی کزن ہو یا کوئی اور بچہ ہو، تمہارا رزلٹ اچھا نہیں آیا، بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کے بچے کی ذہنی سطح کیا ہے، وہ کس طرح سے پڑھ رہا ہے، آپ کیا کر سکتی ہیں، اپنا بیسٹ اس کے ساتھ کیجئے، اور پھر بھی اگر اس کا کچھ کم آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، کوئی بات نہیں، تم نے بہت اچھا کیا، تم کر سکتے ہو، اگلی دفعہ کوشش کرنا، سمجھ نہیں آ رہا مجھ سے پوچھو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، تم اتنے بھی لے آئے تو بہت ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس سے اچھے لاؤ گے۔ تو یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو آپ کے بچے کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ کا بچے کا رزلٹ اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دیکھیں زندگی گزارنے کے لیے صرف رزلٹ ہی نہیں چاہیے ہوتا۔ شاید میری بات سے کچھ پیرنٹس جو ہے وہ اختلاف بھی کریں، لیکن میں آپ کو بالکل ایک ریئلٹی بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا ہے، ذہانت میں بھی اور ہر طرح سے، کچھ بچوں میں کوئی اسکل ہوتی ہے، کسی انسان میں بچے میں کوئی اسکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صلاحیت ہے جسے ہم کہتے ہیں۔ کوئی بچے پڑھائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گیمز میں اچھے نہیں ہوں گے، کچھ گیمز میں بہت اچھے ہوں گے تو پڑھائی میں اچھے نہیں ہوں گے، کچھ دونوں میں اچھے ہوں گے لیکن وہ کیا ہے، فرما بردار نہیں ہوں گے، اور کچھ ماں باپ کے بہت فرما بردار ہوں گے لیکن پڑھائی میں اچھے نہیں ہوں گے۔ مقصد یہ کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے، پرفیکٹ ذات تو صرف اللہ کی ہے نا۔ تو ہم بچے سے کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ ہر میدان میں جو ہے وہ کامیاب ہو اور ہر میدان میں وہ جو ہے سب سے ٹاپ پہ ہو، ٹاپ پہ ہو گیا بہت اچھی بات ہے، آپ حوصلہ افزائی کریں، آپ سکھائیں، لیکن اگر وہ نہیں کر پا رہا تو اس کو ڈیگریڈ نہ کریں، اس کو یہ نہ کہیں کہ تم تو کر ہی نہیں سکتے، تم زندگی میں کچھ نہیں کرو گے، تم ناکام انسان ہو،
یہ صرف چھوٹے بچے نہیں، یہ بڑے جو بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تب بھی یہ جملے ان کو سننے کو ملتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں یہ بچوں کی شخصیت پہ بہت برا اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ بچے یہ سمجھتے ہیں بس اب ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں نا، ہمیں تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے ہم تو مارکس ہی لائیں گے، ہم تو ہیں ہی بدتمیز یوں وہ، تو پھر وہ بچے اور توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو جب ایسے جملے کہے جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ اس کا کوئی اچھا اثر پڑتا ہے؟ نہیں، اس پہ اس کا برا ہی اثر پڑتا ہے۔ جب برا اثر پڑے گا تو ظاہر ہے وہ کیا کرے گا، یا تو وہ بالکل ہی احساس کمتری میں چلا جائے گا، یا یہ کہ وہ باغی بھی ہو سکتا ہے۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسے جملے سن کے سدھر جائیں۔ تو اگر ہمیں کسی کو سدھارنا ہے اور خاص طور سے اپنی اولاد کو، تو ہمیں اس سے پیار کا سلوک کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کے بعد کیا ہے، تھوڑا اور بچہ گرو کرے گا، تھوڑا بڑا ہونے لگا، 10 سال کا ہو گیا، 8 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، تو پھر اس وقت آپ تھوڑی سی اس کی سختی بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ پڑھائی کے لیے، اس کی تربیت میں بھی اگر کوئی آپ بات دیکھ رہے ہیں، آپ نے پیار سے سمجھایا، 1 دفعہ 2 دفعہ نہیں سمجھ رہا آپ کی بات، تو پھر سختی بھی ضروری ہے۔ دیکھیے ہمارا اللہ جو ہے ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ تو جب اللہ بھی ہمیں 1 دفعہ معاف کرتا ہے، 2 دفعہ معاف کرتا ہے، زندگی بھر معافی کرتا رہتا ہے نا، ہم کتنے گناہ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں سنو گے تو میں سزا بھی دوں گا اور میں پکڑ بھی لوں گا، اور دوزخ بھی تیار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ نافرمان ہو جاتے ہیں یا جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ دیتا ہے، جبکہ اللہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہم تو کیا محبت کریں گے اپنے بچوں سے جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پیار کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی سختی بھی ضروری ہوتی ہے، اور آپ یہ سمجھیں پیرنٹ کہ وہ سختی آپ اپنے بچے کی محبت میں ہی تو کر رہے ہیں۔ آپ بچے کے دشمن ہیں کیا؟ نہیں، آپ بچے کو ڈانٹیں گے یا ماریں گے یا تھوڑی سزا دیں گے، اور مارنا بھی کوئی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اسے بہت زور سے ماریں گے، صرف ایک ڈراوا ہوتا ہے۔ اور چہرے پہ کبھی نہ ماریں بچوں کو یا کسی کو بھی۔ تو بات یہ کہ وہ ایک ڈراوا ہوتا ہے، دیکھیں مار کے آگے تو بڑے بڑے بھوت بھاگتے ہیں، تو ظاہر ہے بچہ تو بچہ ہے معصوم، تو اس میں کیا ہے وہ اس کی تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے، کہیں کہیں سختی، کہیں لاڈ پیار اور کہیں سختی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں مل کے چل رہی ہوتی ہیں، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ دیکھیں تربیت جب بچہ 20 سال کا ہو گیا تو پھر تربیت نہیں ہوگی اس کی تربیت جب وہ پیدا ہوا اس کے بعد وہ 2-3 سال کا ہوا، اب اس کی تربیت اسٹارٹ ہے اور وہ تربیت اس کی چل رہی ہے، کم از کم بھی 18 سال تک تو چل رہی ہے یا 16 سال تک تو چل رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ جی ینگ ہو جائے گا، خود ہی سمجھ جائے گا، خود ہی اس کی تربیت ہو جائے گی، خود ہی سمجھ لے گا۔ کیسے سمجھ لے گا؟ بچپن سے جو اس کے سمجھنے کا ٹائم تھا اس وقت تو آپ نے سمجھایا نہیں اسے، خودرو پودے کی طرح بڑھتا چلا گیا۔ دیکھیں بچہ تو بڑھ رہا ہے نا، ہر دن گزر رہا ہے تو ایج میں تو اضافہ ہو رہا ہے نا، تو وقت تو گزر رہا ہے، لیکن اس وقت میں ہم نے کیا کردار کیا، پیرنٹ نے کیا کردار کیا، ماں نے کیا کردار کیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں جو بچے گھر سے جو سیکھ کے آتے ہیں وہی وہ اسکول میں بھی کرتے ہیں، وہی وہ کالج میں بھی کرتے ہیں، وہی وہ ہر جگہ کرتے ہیں، کہ بچے کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ پہلا اثر بچوں پہ ان کے گھر کا ہی ہوتا ہے، گھر کے ماحول کا ہوتا ہے، ان کے اپنے بڑوں کا ہوتا ہے۔ جو زبان وہاں بولی جا رہی ہوتی ہے وہی بچے بولتے ہیں، جو رویہ وہاں ہوتا ہے وہی رویہ بچوں کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ بالکل کوئی الگ ہی ماحول سے آ جائے گا، نہیں، جو وہ سیکھ رہا ہے وہی وہ کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو ہے جب بچوں کی تربیت کرو تو 7 سال کچھ کسی جگہ بتایا جاتا ہے، 7 سال کسی جگہ بتایا جاتا ہے کہ 10 سال یا 7 سال ہی آپ سمجھیں کہ جو ہے وہ بچے کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھو، اس کو محبت دو، بچے میں بچہ بن جاؤ، اس کو کوئی فضول نصیحتیں یا ڈانٹنا ڈپٹنا یہ نہیں کرو کہ معصوم ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہے نا، تو وہ آپ کے رویوں سے، آپ کی حرکتوں سے، آپ کے کو دیکھ کے سیکھے گا۔ صرف آپ بچے کے لیول پہ آ کے اس سے بات کیجیے، پھر اس کے بعد 7 سال کے بعد پھر اگلے 7 سال جو ہے اب اس کی تربیت کرو، اب اسے سکھاؤ، اسے پڑھاؤ، اسے دین کا علم دو، اسے نماز سکھاؤ، اسے طریقے سکھاؤ، اور اگر وہ نہ کرے تو اس پہ تھوڑی سختی بھی کرو۔ جیسے بچہ نماز نہ پڑھے 10 سال تک تو پھر سختی کی بھی ہے نا کہ آپ تھوڑی سی سختی بھی کریں، اس پہ تھوڑی سی پابندیاں بھی لگائیں، یعنی کہ اگلے 7 سال۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ انتظار کریں کہ وہ اب کیا کرتا ہے، اولاد آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے، اس کے دوست بن جائیں۔
کیونکہ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو پھر نہ تو آپ اس سے سختی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ آپ اس کے ساتھ بچہ بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو اب جوان ہو گیا، اس کی عقل بھی بڑھ گئی اور اس کا قد کاٹ بھی بڑھ گیا۔ تو اب آپ اس کے دوست بن جائیں گے اس طرح سے کہ وہ اپنی ہر بات آپ کو بتائے گا، مسئلے مسائل شیئر کرے گا، اور اس کے بعد وہ بچہ آپ کو رزلٹ دے گا۔ اب انتظار کیجئے، یعنی کہ جب بچہ جوان ہو گیا اب اس کے بعد آپ انتظار کیجئے، آپ کی تربیت کا ٹائم ایک طرح سے پورا ہو گیا، وہ ان مراحل سے گزر گیا، اب وہ پڑھنے لکھنے کے بھی آخری اسٹیج پہ آ جاتے ہیں۔ اور وہ جو بچہ، جیسے کہ آپ سمجھیں گے 20 سال کا بچہ ہے یا 25 سال کا ہے یا 20 سال کا ہی سمجھیں آپ، تو اس میں پھر کیا ہے کہ اب وہ بچہ آپ کو رزلٹ دے گا۔ رزلٹ کا مطلب 20 کے بعد وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ میرے ماں باپ، آپ لوگوں نے میری کس طرح سے تربیت کی ہے، اس کا رویہ، اس کی باتیں، اس کی سوچیں، اس کی پرسنالٹی، ہر چیز آپ کو خود بتائے گی کہ میرے والدین آپ نے مجھے کیا بنایا ہے۔ وہ شاذ و نادر کوئی ایک آدھ ہی 100 میں سے کوئی ایک دو بچے ہوں گے جو کہ ماں باپ کہیں ہم نے سب کچھ کیا پھر بھی ہمارا بچہ وہ ہمیں رزلٹ نہیں دے رہا۔ رزلٹ کا مطلب صرف اسکول کالج کا رزلٹ نہیں ہوتا، رزلٹ کا مطلب کہ دنیا میں جو آپ نے اس کو سکھایا ہے، دنیا میں رہنے کا طریقہ، دین، وہ سب چیزیں وہ بتائے گا کہ میری پرسنالٹی کیا ہے، میں کیسا انسان ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے، پہلے ہمیں کرنا ہے۔ دیکھیں پہلے ماں باپ ہے نا، اولاد تو بعد میں، ماں باپ بڑے ہیں نا، اولاد تو چھوٹی ہے۔ ہم لوگوں کا بعض رویہ ہوتا ہے کہ ہم اولاد سے کہتے ہیں کہ تم کرو تم کرو تم کرو، وہ تو کرے گا جب اس کا ٹائم آئے گا، پہلے ہم تو کریں، ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر دیں، پھر دیکھیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ سب بچے اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے اور کرتے ہیں، جو پیرنٹ تھوڑا ان پہ توجہ رکھتے ہیں وہ بچے انہیں رزلٹ دیتے ہیں۔ اور ان کے لیے پھر دعا کریں، ماں باپ کی تو کتنی دعائیں قرآن میں آپ نے دیکھا کتنی دعائیں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کے لیے بتایا کہ کون کون سی دعائیں مانگو۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے ہر وقت دعا کریں، اور خیر کرتے ہی ہیں پیرنٹس کی تو زندگی پھر بچوں کے لیے دعا کرتے ہی گزرتی ہے، لیکن خاص طور سے سوچ کے دعا کرا کریں اپنے بچوں کے لیے ہر وقت ان کے لیے، اور کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں، کبھی برے ناموں سے نہ پکاریں، بچے کا اچھا نام رکھیں، یہ بچے کا حق ہے کہ اس کا آپ اچھا نام رکھیں۔ جس طرح بچہ ہوتا ہے اذان دیتے ہیں، اس کے کان میں اس کا عقیقہ کرتے ہیں، اسی طرح بچے کا ایک اچھا نام رکھیں، بامانی نام رکھیں اور اسلامی نام رکھیں۔ یہ نہیں کہ جو نام دنیا میں بالکل نیا آیا ہے، یونیک سا ہے، جو کسی کا بھی نہیں ہے وہ میرے بچے کو، ایسا نہ کریں، بامانی نام رکھیں، اسلامی نام رکھیں، تاکہ بچے کے جو ہے شخصیت اچھی ہو، کیونکہ دیکھیں ناموں کا اثر انسان کی شخصیت پہ پڑتا ہے، تو آپ کے بچے کی شخصیت پہ بھی ذرا نام کا اثر پڑے گا، تو اچھا نام ہوگا تو شخصیت بھی اچھی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اللہ کے آگے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے متعلق ہم سے سوال کرے گا کہ تمہیں اولاد دی تھی، تم نے کیا کیا، کس طرح پالا، کیا تربیت کی۔ تو اس طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ جب ہم سے سوال کرے تو خدا نخواستہ کہیں ہم شرمندہ نہ ہوں، ہم خود اپنے آپ کو پہلے سدھاریں تاکہ پھر ہماری اولادیں بھی سدھریں اور ان کی تربیت اچھی کریں، ان پہ توجہ دیں۔ آج کا دور ایسا ہے کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ ماں کے پاس ٹائم ہے نہ باپ کے پاس ٹائم ہے، بچوں کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، اور جو میڈیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا کیا معاملات ہیں، سب جانتے ہیں۔ اس وقت بچوں کی تربیت اور زیادہ ضروری ہے، اور یہ بہت ایک سنجیدہ موضوع ہے۔ جو نئی مائیں ہیں ظاہر ہے جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں یا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ ایک سینسیٹیو موضوع ہے، اور اس کو آپ لوگ دیکھیے کہ دیکھیں ہم اپنی نسل کو کس طرح سے پروان چڑھاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو ایک مسلمان کی طرح سے تربیت دینی ہے تاکہ ہم اللہ کو جواب دے سکیں گے، اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی، لیکن اس کے لیے ہمیں خود بھی ایک اچھا نیک صالح مسلمان بننا پڑے گا، تب ہم اولاد سے توقع کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے پیرنٹ کی خدمت کریں گے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ کل کو ہماری اولاد بھی شاید کچھ کرے ہمارے ساتھ۔ ہم اپنے بڑوں کی فرمانبرداری کریں گے تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد کچھ کرے گی کل ہمارے ساتھ۔ اب یہ کہ ہم تو کچھ نہ کریں، اولاد سے ہی ساری ڈیمانڈس کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے، مکافات عمل ہوتا ہے۔ تو
یہ میری آپ سے تھوڑی سی بات کرنی تھی، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ پورے معاشرے میں ہے، اور ہمارے پاکستان میں بھی بہت یہ چیزیں اب نظر آ رہی ہیں آس پاس سب کے گھروں میں، کہ ہر ماں پریشان ہے کہ بچے بہت تنگ کرتے ہیں، بچے بدتمیز ہو گئے. اب یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، کرونا کی تھی، بچے گھر بیٹھے ہیں، پیرنٹس پریشان ہیں کب اسکول کھلیں گے، بچے جاتے کیوں نہیں. ارے بچے آپ کے گھر میں ہیں، آپ تو اچھا ٹائم اسپینڈ کریں، ان کو کچھ سکھائیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے باتیں کیجیے، انہیں کہانیاں سنائیے. دیکھیں بچے کو نہیں پتہ، آپ اس کو جو کہیں گے وہ اس طرح سے کرے گا. اب اسے اچھی اچھی سی گیمز کھلائیے، اس کے ساتھ خود انوالو ہونا پڑتا ہے. جب آپ خود انوالو ہوں گے تو بچہ بھی کرے گا. اب آپ خود تو دوسری ایکٹیویٹیز میں ہیں، آپ کا ٹائم نہیں ہے، تو اب بچے سے کہہ رہے ہیں وہ پھر اپنی ایکٹیویٹی کرے گا، وہ کیوں اس ایکٹیویٹی میں جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کی اپنی زندگی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، اور جو نیک اولاد ہے وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ رویے کریں کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرے کہ ہم اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. آمین. تو اس موضوع پہ مجھے تھوڑی سی آپ سے بات کرنی تھی. امید کرتی ہوں کہ جو میں بات کر رہی تھی تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اور سب بچوں کی اور بڑوں کی حفاظت فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.